میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان۔ سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ ناظرین، سانجھا پاکستان سیزن 1 کی طرح اس سیزن میں بھی آپ جان پائیں گے مسیحی عورت کا انداز قیادت۔ سانجھا پاکستان کے اس مختصر پروگرام میں میں کوشش کروں گی اپنی مسیحی خواتین لیڈر کی محنت، کاوش اور اس کی کامیابیوں کو آپ کے سامنے لانے کی۔ ہماری جو مہمان خاتون لیڈر ہیں وہ ایک بہت ہی سادہ خاتون ہیں، لیکن جب ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے کام کے بارے میں آپ جانیں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی سادہ اور بہترین خاتون ہیں جو کہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی بھی خدمت کرتی ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان خاتون ہیں صدف مختار صاحبہ۔ جی صدف صاحبہ، آپ کو سانجھا پاکستان کے پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا دعوت دینے کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو صدف صاحبہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو شروع سے بتائیں اپنی شادی سے پہلے کی زندگی، اور پھر کس وقت آپ نے اس طرف سوشل سرکل کی طرف کب آپ آئیں اور کب آپ کو لگا کہ آپ کو لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ سے میری پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو آپ نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ آپ چرچ میں بھی خدمت کرتی ہیں، تو یہ ذرا شروع سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے پورے سفر کا آغاز کیا، اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور اس طریقے سے۔ مہناز صاحبہ، بیسکلی میرا جہ پیدائش جو ہے وہ رحیم یار خان سے ہے، تو میری شادی لاہور میں ہوئی ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے تقریباً آج سے کوئی 18 سال پہلے کیا ہے۔ میں نے دیکھا میرے پاس کافی خواتین آیا کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ ہسبینڈ اچھا کام شام ہمارا ٹھیک تھا، تو کسی نہ کسی ہیلپ کے حوالے سے میرے پاس آیا کرتی تھی، تو میرے دل میں ہوتا تھا کہ میں خود کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر سکوں، بجائے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی پریشان کرتی ہوں، اور پھر مطلب کہ اپنے فیملی اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو میں بجائے کہ ان کو ہی پریشان کروں ہر چیز میں، تو میں خود سے بھی کچھ کروں۔ تو اس طرح میں نے آہستہ آہستہ میں نے پھر میری کچھ ملنے والی تھی جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق تھا، تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ مسلم لیگ نون جوائن کریں، تو اس طرح میں نے سیاست کا آغاز کیا، اور پھر میں نے خوب کام کیا، خدا نے مجھے بہت استعمال کیا اور بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا۔ میں چرچز میں بھی جاتی ہوں، اور جب بھی وہاں پہ بھی جاؤں میں ایک چیز پہ بہت فوکس کرتی ہوں کہ ہمارے مسیحی بچے بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم صرف یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ پہ تو بات لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم میں بھی کچھ کمیاں ہیں، ہم اپنی کمیوں کو بھی دور کریں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھیں۔ میں اگزامپل لوں تو ہمارے بہت سارے مسیحی جو بہت اچھی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آخر وہ بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے نا۔ پاکستان ہمارا ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، کہ جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تو پھر ہم اس طرح کے بہانے دوسروں پہ بناتے ڈال ہیں دیتے ہیں۔ بالکل جی بالکل، میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کروں گی کہ جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، کوئی کام ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کرنے کو، یا محنت کرنے کا جب ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا تو ہم بہت سارے ایکسکیوزز جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو صدف صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، تو اگر آپ نے 18 سال پہلے کا اگر ہم سوچتے ہیں تو وہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر بہت زیادہ یعنی وہ ایڈوانس سٹی نہیں ہے، تو جب آپ نے شادی کے بعد یہاں پر اس طرح سوشل ورک شروع کیا تو فیملی کی سپورٹ کیسی تھی، کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلو گے، خواتین کی خدمت کرنے کے لیے کبھی کسی دفتر میں جائیں گی، کبھی کسی لوگوں کے پاس جائیں گی، تو فیملی کا تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ تھی آپ کے ساتھ، تو معاشرے کا رویہ کیسا تھا؟ معاشرے کا رویہ بھی مناسب ہی تھا، کیونکہ تھوڑا سا بندے کو خود میں اعتمادی ہونی چاہیے۔ اگر ہم جب کرتے ہیں کہ ہم خود کمزور جب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اگلا بھی جو ہے وہ بھی پریشان لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہم خود مضبوط ہو کے چلیں تو میرے خیال میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی۔ یعنی کہ معاشرے کی طرف سے آپ کو کبھی کسی منفی اس کا نہیں سامنا کرنا پڑا؟ زیادہ نہیں،
کچھ زیادہ نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے جب آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ جب کام کرنا چاہیں تو پھر خدا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے کام جو ہیں وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو صدف صاحبہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں، جو خواتین کے لیے زیادہ تر اگر آپ کام کرتی ہیں، تو جب خواتین کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کہیں پر بھی جاتی ہیں تو وہاں پر بہت سارے مسائل آپ کو بھی دیکھنے پڑتے ہوں گے. ایک مسیحی عورت ہوتے ہوئے آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا رہا اور ان مسائل پر آپ نے کیسے قابو پایا؟ سسٹر میں کہتی ہوں کہ شاید زیادہ نہیں اس طرح کے کوئی مسئلے آتے ہیں. میں خواتین میں بھی جاتی ہوں، اپنے میل بھائیوں میں بھی جاتی ہوں، اور خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے ہر جگہ پہ استعمال کیا ہے. کوئی پنچایت ہو، کس طرح کی بھی کوئی مسائل ہوں، گلی محلوں کے بھی کام ہوں، ہر طرح کے کام میں کھڑی ہوتی ہوں، اور میری قیادت مجھے بہت اپریشیٹ کرتی ہے. اور میں اپنی فیملی کا بھی بتاؤں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ خود مجھے اپنی گاڑی پہ ساتھ لے کے جایا کرتے تھے جب لوگوں کے میں ہیلتھ کے اور ہیلپ کے جو کام کرواتی تھی. تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ نہیں آپ ایک اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. تو خدا کا شکر ہے میری بیٹیوں نے، میرے بیٹوں نے اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت اچھی سپورٹ دی. یہاں تک کہ میری والدہ مجھے بہت جو وہ اپریشیٹ کرتی ہیں، مجھے کہتی ہیں کہ نہیں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ناظرین، جیسا کہ صدف صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ہر کام میں خدا کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی ہمیشہ ساتھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلات خداوند کے فضل سے ان کو پیش نہیں آئیں کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہیں وہ خدا کے فضل سے ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ دل سے نیت سے کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو صدف صاحبہ، آپ ہمارے ناظرین کو اسپیشلی ہماری جو کرسچن بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تعلیم و تربیت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، تعلیم میں اتنا آگے نہیں، تو آپ کیا ان کو بتانا چاہیں گی کہ جب آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل دیکھتی ہیں، گھروں میں جاتی ہیں، تو کیا وجوہات ہیں ہماری جو کرسچن بچے اور بچیاں ہیں یہ کیوں تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں؟ میں کہتی ہوں، میں جب دیکھتی ہوں کہ ہماری بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، پھر بہت زیادہ ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں جب وہ اگلے کے مطابق نہیں چلتی ہیں، جو مطلب اگلا بندہ چاہتا ہے جو، تو میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ والدین بھی جو ان کے ہیں وہ بھی اس بات پہ پورے ذمہ دار ہیں اس چیز پہ. اگر وہ بچوں کی شادیاں جب کرنی ہوتی ہیں تو وہ قرضے اٹھا لیتے ہیں، سود پہ اٹھا لیتے ہیں، گھر تک سیل کر دیتے ہیں، بہت ساری کمیٹیاں وغیرہ ڈال کے یا کچھ بھی کہہ لیں، لون کہہ لیں. تو وہ بچوں کی تعلیم پہ کیوں نہیں اتنا زور دیتے ہیں؟ اگر وہ اتنا بڑا شادیوں پہ خرچہ کر سکتے ہیں تو بچوں کی تعلیم پہ بھی کیا کریں تاکہ ان کے بچے ساری زندگی کے لیے ایک اچھی جگہ پہ کھڑے ہو سکیں. بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ناظرین، جیسا کہ صدف صاحبہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں یا بڑے بڑے فنکشنز ہم لوگوں کی فیملیز میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ صرف دیکھا دیکھی یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں سے کیا کہتے ہیں کہ نمبر حاصل کرنے کے لیے کہ اس نے اتنا فنکشن کیا تھا یا اتنا شادی میں خرچ کیا تھا تو ہم اس سے بھی بڑھ کر کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حیثیت سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، یا جو آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے اس کو ہم ایسی چیزوں پر صرف کر دیتے ہیں. تو وہی پیسے جو آپ اس طرح کی اخراجات کو پورا کرتے ہیں، اس طرح کی جگہوں پر لگا دیتے ہیں، اگر آپ شروع سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں، اگر آپ نے لون بھی لینا ہے تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لون لیں اور ان کو اچھا انسان بنائیں اور ان کے اچھے مستقبل کی خاطر بہتر اقدامات کریں تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں آپ کے بچے بہترین انسان ثابت ہو سکیں اور وہ بہترین جگہوں پر جو ہے وہ کام کریں، نوکریاں کریں، یا اگر انہوں نے اپنے بھی بزنسز سٹارٹ کرنے ہیں. تو صدف صاحبہ، جیسے ہم اپنے بچوں کی ہی بات کر رہے ہیں تو یقیناً آپ بہت سارے اس طرح کے آپ نے میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہوں گی، بہت سارے اس طرح کے پروگرامز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح کے پروگرامز جس میں بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے اس بارے میں، تو وہ کتنے حد تک اس میں کامیابی ہوتی ہے کہ کیا ہمارے بچے واقعی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا بس پروگرام اٹینڈ کیا اور اس کے بعد بس؟ نہیں، میرے خیال میں پروگرامز جو ہوتے ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے، اویئرنیس آتی ہے. اگر ہم جگہ بجگہ اویئرنیس کے پروگرام کرائیں، میں جس چرچ میں جاتی ہوں میں اویئرنیس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں کرتی ہوں. جس طرح بچیاں
غیر جگہوں پہ چلی جاتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں، بعد میں ان کے حال بہت برے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے. تو بس یہ چیز میں کہتی ہوں کہ اویئرنیس چرچز میں بھی ہونی چاہیے. ہمارے پادری صاحبان کو بھی بار بار ان چیزوں پہ جو ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے. جی صدف صاحبہ، جیسے آپ بتا رہی ہیں اویئرنیس پروگرامز کے بارے میں چرچز میں بھی بالکل ہونے چاہیے اور اسکولس میں ہونے چاہیے. مختلف جو ادارے ہیں ان کو اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز کرنے چاہیے. اپنے نوجوان NGOs کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور یقیناً کر رہے ہیں سب. تو جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ اکثر کبھی آپ سے بات ہو فون پر تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ خدمت کے لیے فلاں جگہ گئی ہیں. تو تھوڑی سی اپنی اس لائف کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ خدمت میں آئیں اور یہ دعائیہ زندگی کے بارے میں اپنا ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ سوشل ورک پہ تو بات ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں ذرا. خدا کا شکر ہے کہ ایمان میں خود بہت مضبوط ہوں. جی خدا کا شکر ہے. میرا گھر جو ہے بالکل مسلم فیملی میں رہتی ہوں. میرے گھر کے قریب ہمارے کرسچن فیملیز بہت کم ہیں، بلکہ میں کہتی ہے ہی نہیں ہے، تقریباً مسلم لوگ ہی ہیں. تو خدا کا شکر ہے، خدا نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی ہوئی ہے وہاں پہ کہ یہ لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں، میرے بچوں کی مثال دیتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی خدا کے نزدیک آنے کی تعلیم دی ہے اور میرے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم میں بھی خدا کا شکر بہت اچھا ہے. جی صدف صاحبہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ اپنے سفر کے بارے میں بتا رہی ہیں ہمارے ناظرین کو. آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے خدمت کرتی ہیں. خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی دفتر میں بھی ان کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، ایون کہ بچے بچیوں کے لیے بھی آپ کو ان کے کسی جاب کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ وہاں پر جاتی ہیں. تو صدف صاحبہ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سوشل ورک کے ساتھ ساتھ آپ نے یقیناً اپنے بچوں کو بھی بہت خوبصورت تعلیم و تربیت دی ہے. تو کس طریقے سے آپ نے اپنی فیملی کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اپنے کام کو بھی نظر انداز نہیں کیا؟ جی مہناز صاحبہ، خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹیاں، میری بڑی بیٹی خدا کے پاس چلی گئی، کوئی 1-1.5 سال ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو بھی بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی. BCom کیا تھا اور CSS کی بھی وہ تیاری میں تھی. اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں، 4th ایئر پروگرامس جو ہیں وہ کر رہی ہیں کورسز اپنے. اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ سروس کمپنی میں ایز اے انٹیریئر ڈیکوریٹر جو ہے وہ جاب کر رہا ہے اور خدا کا شکر بہت اچھے عہدے پہ ہے وہ. تو یہی میں نے اپنے بچوں کا تعلیم دی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی خواتین جو میرے ساتھ ٹیم ورک جو کر رہی ہیں، میں نے ان کے لیے بھی بہت اچھے کام کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں بھی ضرورت ہو، وزیر اعلیٰ اس میں ہو، جہاں بھی کہیں پہ ہاسپٹلس میں ہو ضرورت، میں نے ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے کام کیے ہیں. ابھی بھی میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے کسی بچے کی میں ہیلپ کروا رہی ہوں. وہ حالانکہ اچھا خاصا جو مطلب اماؤنٹ کا ہے وہ خرچہ ہے. تو مجھے خدا کا شکر ہے، میں اس بات پہ نا بہت اپنے آپ کو خدا کی احسان مند سمجھتی ہوں کہ خدا مجھے استعمال کر رہا ہے. میرے پاس غیر قومیں بھی آتی ہیں اور ان کے میں بہت بڑے یہ جو کام ہے میں کرواتی ہوں. جی صدف صاحبہ، یہ بہت ہی اچھی خدمت ہے. یہ ایک بہت مقدس فریضہ آپ سر انجام دے رہی ہیں کہ آپ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتی ہیں. خدا آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ ہمت اور طاقت دے. میں آپ سے پوچھ یہ رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ اپنی جو خاندانی زندگی ہے اس کو بھی لے کر چلی ہیں اور آپ سوشل ورک بھی، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم گھر سنبھال سکتے ہیں تو یا ہم باہر نکل کر کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی ہے، اپنے گھر کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کی بھی خدمت کر رہی ہیں. تو کیا کبھی مشکل پیش نہیں آئی کہ آپ کہتے ہو کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں یا تو صرف باہر کا کام کر لیتی ہوں تو یا صرف میں اپنے گھر کو دیکھ لیتی ہوں؟ نہیں مہناز صاحبہ، خدا کا شکر ہے کہ میں بالکل ایزی اپنا کام کر رہی ہوں. تھوڑی بہت ہوتی تو ہے زندگی میں، ظاہر ہے ایک ٹائم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے ایگزام آ جاتے ہیں
तो फिर थोड़ी मुश्किल आ भी जाती है, लेकिन फिर वो कोशिश करके उसको मैनेज किया जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने सदर साहिबा की बातें सुनी हैं कि वो किस तरीके से सोशल वर्क को कर रही हैं। वो भले ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, बच्चे बच्चियाँ हों, किसी को अगर कोई बीमार है, कोई किसी भी किस्म की अगर किसी को ज़रूरत है तो ये हर जगह पर पहुंचती हैं उनकी मदद करने के लिए। हर मुमकिन कोशिश करती हैं उनकी मदद की जाए, उनकी जो भी उनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। खुदा इनको और भी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाए, इनको और ज़्यादा हिम्मत ताकत दे और ज़्यादा बरकत दे, ताकि ये अपने लोगों की इसी तरीके से खिदमत करती रहें और खुदा इनको इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजे। जैसा कि हम अपने प्रोग्राम में आपको ऐसी ही ख़वातीन लीडर से मिलवाते हैं जो कि तमाम हालात में हालात के मुताबिक जो है वो अपने तमाम कामों को, अपने तमाम तर जो उनकी मसरूफियात होती हैं उनको उनके मुताबिक ढालती हैं। अपनी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हमने बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन को आपके साथ मुतारिफ़ करवाया जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी फ़ैमिली को, अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर टाइम दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो उनका जो पैशन था, जो उनका गोल है, उसको भी उन्होंने अचीव किया और दोनों चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया। जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो यकीनन हम तमाम कामों को साथ लेकर चलते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले सदर साहिबा से यही है कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारी जो यंग बच्चियां हैं, स्पेशली क्रिश्चियन जो बच्चियां और ख़वातीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं कि आज के दौर में किस तरीके से उनको चलना चाहिए, किस तरीके से जो माएँ हैं उनको अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरीके से करना चाहिए ताकि हर तरह के हालात में जो हैं वो ख़ुद को कामयाब कर सकें। सबसे पहले तो तालीम बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मैं कहती हूँ कि बच्चियों को कहीं ना कहीं काम ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सियासत हो। मैं कहती हूँ कि कुछ बच्चियाँ ख़वातीन कहती हैं कि सियासत शायद अच्छा शोबा नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह अब मुझे भी एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है, और मेरी और भी बहुत सारी बहनें हैं जो सियासत में काम कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि इतना बुरा शोबा नहीं है। हर चीज़ हमारे अंदर है, जो हम अपने दिल से जिस चीज़ को हम चाहते हैं वही चीज़ होती है। अगर हम अच्छा बीज बोना चाहेंगे तो हम अच्छा ही बीज बोएंगे, अगर हम चाहेंगे कि हम बुरा बीज बोएं तो हम बुरा बीज बोएंगे। तो मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को एक पावरफुल खातून होना चाहिए, बजाय कि एक डरने वाली सी एक चुई मुई किस्म की इस तरह की लेडी नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन को एक पावरफुल ख़वातीन बन के अपनी फैमिली को, अपनी कौम को आगे लेके चलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहिबा। इसके साथ साथ मैं आपका इस बात के लिए भी शुक्र अदा कर रही हूँ कि आपने बहुत सी खूबसूरत बातें हमारे साथ की हैं, अपने काम के बारे में बताया है और हमारी बच्चियों को बहुत अच्छा पैगाम दिया है। हम आपके आने के लिए, आपके वक्त के लिए भी आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ जो होती हैं, बहुत बड़े जो स्किल्स होते हैं वही आपके पास हों तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर जो खूबियाँ मौजूद हैं, जो खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं, उनको बरोकार लाते हुए भी आप एक बेहतरीन लीडर, और ख़ातून हर हाल में लीडर है, और आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर की छुपी हुई जो खूबियाँ हैं उनको सामने लाएं और एक अच्छी लीडर अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए बने। जी नाज़रीन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमारे प्रोग्राम को इसी तरीके से लाइक करते रहें, फीडबैक देते रहें और देखते रहें सांझा पाकिस्तान।